میرے محترم بھائی دوست بزرگوں، جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، اور جو اللہ نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت دیتے ہیں، اب اللہ کی ذات عالیہ پر یقین رکھنے والے اور پھر اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے، جو اللہ کے حکموں میں کامیابی سمجھتے ہیں، اللہ کے ایک ایک حکم کو پورا کرنے میں کامیابی ہے، چاہے ہماری آنکھ کہہ رہی ہو کہ اس میں ناکامی ہے، ہمارا مشاہدہ کہہ رہا ہو اس میں ناکامی ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے اس میں یقیناً کامیابی ہے۔ کیا ارشاد میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو، نفلی صدقہ دو، اور سود نہ لو، سود نہ لو۔ اور کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقوں کو اللہ پالتے ہیں، صدقے ہوں زکوٰۃ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو پالتے ہیں، اس کو پالتے ہیں، سود کو اللہ مٹاتے ہیں۔ اب شیطان کیا ڈالتا ہے کہ دیکھو اپنا مال بینک میں رکھواؤ، لاکھوں روپے رکھواؤ گے، ہزار روپے بغیر کسی کمائی کے، بغیر کسی محنت کے 1000 روپے تمہیں ہر مہینے مل جایا کریں گے، 1000 روپے ہر مہینے مل جایا کریں گے۔ ہمارے ایک ساتھی نے سنایا کہ کوئی صاحب تھے، ایک صاحب تھے، ان کا پوری فیکٹری تھی۔ اب شیطان نے، اور شیطان کی جو اعلی کار ہوتے ہیں، شیطان کی بات ماننے والے، اور ان کو مشورہ دیا اپنی فیکٹری بیچو، کہاں مزدوروں کے جھگڑے اور کہاں یہ انکم ٹیکس کے جھگڑے اور فلاں فلاں، اپنی فیکٹری بیچ کر یہ اپنے کروڑ روپے جو ہے بینک میں رکھوا دو، تمہیں لاکھوں ملتے رہیں گے بغیر کسی مزدوروں کے جھگڑے کی، بغیر کس کے۔ ایسے عقل پردے پڑ گئے کہ وہ بیچ کر سب کچھ بینک میں رکھوا دیا، بینک میں رکھوا دیا۔ اب ہر مہینے سود مل رہا ہے ان کو، اب بڑی مقدار میں مل رہا ہے، بڑے خوش، میں کتنا عقل مند ہوں، میں کتنا عقل مند ہوں، نہ ہلدی لگے نہ پٹکھری اور رنگ آئے چوکا چوکا، نہ مجھے مزدوری کرنی پڑ رہی ہے، نہ مزدوروں کی خوشامد کرنی پڑ رہی ہے، نہ جو ہے مجھے حکومت کی، اور مجھے بغیر کمائی بغیر محنت کے پیسے ملتے۔ چند مہینے تک تو پیسے ملتے رہے، بڑے خوش ہوئے، اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھنے لگے، اور چند مہینے کے بعد پھر جو زوال آنا شروع ہوا، کیسے آیا یہ اللہ کو معلوم، زوال آنا شروع ہوا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد ایک وقت وہ آیا کہ جو نوالے کے محتاج ہو گئے۔ وہ فیکٹری والے جن کی فیکٹری میں ہزاروں روپے ان کو نفع کے ملتے تھے، اور آج وہ نوالے کے محتاج۔ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو گھٹاتے ہیں اور صدقوں کو بڑھاتے ہیں، صدقوں کو بڑھاتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مفہوم اس طرح سے ہے کہ 3 باتیں ایسی ہیں اگر میں اس کی قسم کھاؤں، یہ باتیں حق ہیں اور یقینی ہیں، میں اس کی قسم کھاؤں تو اپنی قسم میں، ہم اردو میں کہتے ہیں جھوٹا ہونا، میں اپنی قسم میں جھوٹا نہیں ہوں گا، عربی میں کہتے ہیں کہ اپنی قسم میں حالف نہیں ہوں گا، جھوٹا نہیں ہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ معاف کرنے سے کسی آدمی نے آپ پر زیادتی کی، آپ پر ظلم کیا، بے موقع بے وجہ آپ کو جو ہے الٹی سیدھی باتیں کہہ دی، گالیاں دے دی، ماں باپ تک پہنچ گیا، مایا تو اس کو معاف کر دو اللہ کے لیے۔ معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی۔ حالانکہ شیطان کیا کہتا ہے، یہ ہوتا کون ہے تجھے اس طرح کہنے والا، اس کی ایسی کس ایسی، اس نے 2 باتیں کہی ہیں، میں 10 کہوں گا اس کو، میں اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا۔ اس طرح شیطان ذہنوں میں ڈالتا ہے، دل میں اتارتا ہے۔ حالانکہ ہمارے پیارے نبی اگر تو جو ہے اس کا بدلہ نہیں لے گا تو لوگوں میں تو ذلیل ہو جائے گا، لوگ تجھے بزدل کہیں گے، اور لوگ تجھے یوں کہیں گے یوں کہیں گے۔ اللہ کے رسول کیا ارشاد ہے کہ معاف کرنے سے معاف کرنے والے کی عزت کم نہیں ہوتی۔ آنکھوں کا مشاہدہ کچھ اور ہے، لوگوں کا کہنا کچھ اور ہے، لیکن ہمارے حق وہ ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ جو صدقہ دیتا ہے، مفہوم اس طرح سے ہے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، غریبوں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر، بیواؤں پر خرچ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو یعنی خرچ کرنے سے اس کا مال کم نہیں ہوتا۔ نظر کیا آ رہا ہے، صدقہ دیا مال کم ہو گیا، سود لیا مال زیادہ ہوا۔ اللہ کا ارشاد فرمایا کہ سود کو اللہ گھٹاتے ہیں، اور یہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ آپ کیا کہہ رہی ہے؟ بھئی ہم نے 10 20 روپے 50 100 روپے جتنا اللہ توفیق دی صدقہ دیا تو مال کم ہو گیا، پہلے میرے پاس 1400 تھے 1300 رہ گئے۔ لیکن اللہ کے نبی کیا ارشاد فرما رہے ہیں
کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، اور میں اس سے قسم کھاؤں تو اپنی قسم میں جھوٹا نہیں ہوں۔ اب ہماری آنکھ کچھ اور کہہ رہی ہے، ہمارے کانوں کو سننا کچھ اور کہہ رہا ہے، ہمارا مشاہدہ، ہمارا تجربہ کچھ اور کہہ رہا ہے، لیکن ہم نے یقین کرنا ہے کہ جو اللہ کے نبی ارشاد فرمایا وہ حق ہے، وہ سچ ہے، مشاہدے کے خلاف ہے، لیکن حق یہی ہے جو اللہ نے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا۔ فرمایا ہر روز سورج طلوع ہوتا ہے، اس کی دائیں طرف ایک فرشتہ، بائیں طرف ایک فرشتہ، دائیں طرف کے فرشتے والے دعا کرتے ہیں، ربی اعطی منفقا خلفا، ربی اعطی منفقا خلفا، اے اللہ جو آپ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے، جی ضرورت مندوں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر، بیواؤں پر، غریبوں پر۔ یتیم مسکین نہیں ہے لیکن غریب بیچارہ محنت مزدوری کرتا ہے، گھر میں کھانے کو تھوڑا ہے، گھر میں سامان کم ہے، محنت مزدوری کرتا ہے بیچارہ، جی غریب ہے، محتاج ہے، جو ضرورت مندوں پہ خرچ کرتا ہے، رب اعطی، اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے والے جتنے ذریعے، جتنے مقامات، جتنی جگہ ہیں وہاں خرچ کرتا ہے، رب اعطی منفقا خلفا، اے میرے رب خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ عطا فرما۔ دوسرے فرشتے کیا کہتے ہیں؟ وہ بددعا کرتے ہیں، ربی اعطی ممسکن تلفا، اے میرے رب جو اپنے مال کو روک کے رکھے، خود بھی نہیں استعمال کر رہا اور غریبوں، مسکینوں، یتیموں بھی خرچ نہیں کر رہا، خود بھی کم استعمال کر رہا ہے اور مال کو جمع کر کے رکھا ہوا ہے، ربی اعطی ممسکن تلفا، اے میرے رب جو اپنے مال کو روک روک کے، گن گن کے رکھتا ہے، اس کے مال کو تباہ کر دے، ضائع کر دے۔ قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون ہے وہ جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض دے، اللہ تعالیٰ اس کو اس سے کئی گنا بڑھا کر اللہ اس کو عطا فرمائے۔ کتنا بڑا وعدہ، کتنا بڑا وعدہ، اور حضور قسم کھانے کے لیے تیار ہیں، ارشاد فرمایا کہ قسم کھا لوں تو ابھی قسم میں حانث نہیں ہوں گا۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو بلند مرتبہ کرتے ہیں۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند مرتبہ کرتا ہے۔ تو میرے محترم بھائی دوستو بزرگوں، ہم نے یہ یقین بنانا ہے کہ جو اللہ رب العزت کے احکامات ہیں، اللہ رب العزت کا ایک ایک حکم اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت اور آپ کا ایک ایک مبارک طریقہ، اس میں ہماری دنیا آخرت کی کامیابی ہے۔ چاہے ہماری آنکھیں کچھ کہہ رہی ہوں، چاہے ہمارا مشاہدہ بالکل کچھ کہہ رہا ہو، ہمارا تجربہ اس کے خلاف ہو، اور دنیا والے کہہ رہے ہوں، لیکن ہم نے دنیا والوں کی بات پہ یقین نہیں کرنا، اپنے مشاہدے پہ یقین نہیں کرنا، اللہ رب العزت کا ارشاد اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، اس میں اللہ نے کامیابی رکھی، اس میں اللہ نے کامیابی رکھی۔ علماء کے نام کے پاس جا جا کر ہم نے اللہ کے حکموں کو معلوم کرنا ہے۔ میرے لیے، میری زندگی میں اللہ کے میرے لیے کیا حکم ہے، اللہ کون سے حکم میری طرف متوجہ ہو رہے ہیں، اور اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ۔ دیکھیے ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے کہا کہ جو آدمی ظلم کرتا ہے، جو آدمی کسی پر ظلم کرتا ہے، ناجائز اس کا مال چھین لیتا ہے، اس کا حق مارتا ہے، یا اس کو برا جو بھی ظلم کرتا ہے، تو اس آدمی نے کہا، ان کے سامنے کہا تھا، ابو ہریرہ کے سامنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جو آدمی کسی پہ ظلم کرتا ہے تو ظلم کرنے والے کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ مفہوم اس طرح سے اس کو اس کی مصیبت پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ظلم کرنے والے کو تو ظلم کا بدلہ خمیازہ بھگتنا پڑتا ہی ہے، لیکن ظلم کرنے والے کے ظلم کا اثر سارے انسانوں پر ہوتا ہے۔ اس کو دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ امت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اس امت کے اعمال اجتماعی ہیں، یہ اچھے اعمال کریں گے، ان کے اچھے اعمال کا اثر پوری امت پر پڑے گا، اگر خدا نہ خواستہ یہ برے عمل کریں گے، ان کے برے عملوں کا نتیجہ بھی پوری امت کو بھگتنا پڑے گا۔ برے اعمال کرنے والے، بری زندگی گزارنے والے، ان کی بری زندگی کا اثر
ساری امت کو بھگتنا پڑے. اچھے عمل کرنے والے, اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنے والے, ان کے اچھے اثر بھی پوری امت کو پہنچیں گے. فرمایا کہ نہیں, خالی ظلم کرنے والے کے ظلم کا اثر خالی اس کو نہیں پہنچتا بلکہ سارے انسانوں کو پہنچتا ہے. اور فرمایا کہ خالی انسانوں کو نہیں بلکہ جانوروں تک کو اس کا اثر پہنچتا ہے, جانوروں تک کو اس کا اثر پہنچتا ہے. اور فرمایا کہ حبارہ پرندہ عرب کے ملکوں میں پایا جاتا ہے. ہم اردو میں غالباً لغت سے پتہ چلا کہ حبارہ کا جو ترجمہ ہے وہ ہے سرخاب پرندہ. ہمارے دو ملکوں میں اردو زبان میں سرخاب سے ایک محاورہ ہے کہ جس کوئی آدمی اچھا سلوک کر رہا ہو, اس کو انعام دے رہا ہو, تو کہتے ہیں کیا اس کے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں, تم اس کو اتنا اعزاز کرام کر رہے ہو, اتنا سے انعام دے رہے ہو, کیا سرخاب کے پر؟ یعنی محاورہ ہے کہ سرخاب پرندہ تو کوئی ہے ہی نہیں, اس کے پر کہاں سے آئیں گے؟ جو چیز ناممکن ہے وہ موجود نہیں ہے, اس کے پر لگے جو تم اس کو اتنا انعام دے رہے ہو, عام سا آدمی تو سرخاب. تو فرمایا کہ حبارہ پرندہ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ حبارہ پرندہ اپنے دانے دمکے کی تلاش میں اڑتا ہے, اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے, اڑتا ہے. اگر اس کو اپنے گھونسلے کے آس پاس قریب دانا دمکا نہ ملے اور آگے چلا جاتا ہے, اور آگے یہاں تک لکھا ہے کہ میلوں دور نکل جاتا ہے جب اس کو اپنے دانا دمکا نہیں ملتا. تو فرمایا کہ ظالم کے ظلم کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ زمین سے غلہ اگانا بند کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ زمین سے غلہ اگانا بند کر دیتے ہیں. زمین سے غلہ نہیں اگتا, انسان ان پہ قحط آ جاتا ہے اور وہ بھوکے اور محتاج ہو جاتے ہیں. اور فرمایا کہ بھئی یہ حبارہ پرندہ اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے اور اڑتا ہے, میلوں چلا جاتا ہے. اس کو اپنے خوراک کے لیے, اپنے کھانے کے لیے دانے دمکے نہیں ملتے, یہ اپنے گھونسلے میں آ جاتا ہے, اپنے گھونسلے میں آ کے بیٹھ جاتا ہے, اور بیٹھے بھوکا آخر ایک دن بھوک سے تڑپ کے یہ مر جاتا ہے. تو فرمایا کہ یہ پرندہ جو مرا یہ اس ظالم کے ظلم کی وجہ سے مرا. تو ظالم کے ظلم کا اثر خالی ظالم کو نہیں ہوتا, اس کے ظلم کا اثر سارے انسانوں کو پہنچتا ہے, اور اس کے ظلم کا اثر جانوروں تک کو پہنچتا ہے. اب اسی کے ساتھ دوسری چیز ہم سمجھ سکتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی طالب علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو سارے جانور, ساری مخلوق اس کے لیے دعا کرتی ہے. حتیٰ کہ فرمایا چیونٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں پانیوں میں اس کے لیے دعا کرتی ہیں. ہمارے بڑے فرماتے ہیں, علماء فرماتے ہیں, یہ ساری مخلوق اس طالب علم کے لیے, علم کو حاصل کرنے کے نکلنے والے کے لیے دعا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ علم دین حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے, یہ علم دین حاصل کرے گا, عالم بنے گا, خود بھی عالم بنے گا اور خود بھی اچھے عمل کرے گا, اور دوسروں کو پھر علم دین سکھائے گا, اللہ کے احکامات سکھائے گا, وضو کے طریقے سکھائے گا. تو اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیریں اور برکتیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوگا. تو اس کی وجہ سے اللہ کے عذاب نہیں آئیں گے, اللہ کے عذاب دور ہوں گے اور لوگوں میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی. اگر یہ علم حاصل کرنے کے لیے نہ نکلتا اور برے اعمال کرتا تو اللہ کی طرف سے سیلابوں کے فیصلے ہوتے, عذابوں کے فیصلے ہوتے, زلزلوں کے فیصلے ہوتے. تو جیسے زلزلوں سے, سیلاب اور طوفانوں سے جیسے انسانوں کو نقصان پہنچتا ہے, انسان تباہ ہوتے ہیں, ان کے گھروں تباہ ہوتے ہیں, ان کی بلڈنگیں تباہ ہوتی ہیں, ایسے وہ جانور جو زمینوں میں رہتے ہیں, وہ جانور جو درختوں میں رہتے ہیں, اور وہ جو طوفان آتا ہے اور طوفانی ہوائیں چلتی ہیں, درخت گرتے ہیں تو اس سے پرندے ہی مرتے ہیں, اور پانی بلوں میں گھستا ہے تو چیونٹیاں مرتی ہیں, اور جب طوفان آتا ہے تو مچھلیاں جو پانی میں ہوتی ہیں وہ بھی خوشی کی طرف پانی کے ساتھ آتی ہیں, وہی مرتی ہیں. تو یہ اللہ کے عذاب ان انسانوں کے برے اعمال کرنے کی وجہ سے آتے ہیں. تو جب یہ طالب علم نکلتا ہے تو ساری مخلوق اس کے دعا کرتی ہے کہ اس کے علم کے حاصل کرنے سے کہ اس کا ہی بھلا ہوگا اور سارے انسانوں کا بھلا ہوگا اور ہم بھی امن میں رہیں گے. دیکھیے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ولو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے, ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے. تقوی کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا, اللہ کے حکموں پہ چلنا, اللہ کے حکموں پہ چلنا,
اور گناہوں سے بچنا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ اپنی زندگی کو لانا۔ مایا اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے، ارشاد مایا البتہ ہم ان پر آسمان سے اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، البتہ تاکید سے ارشاد مارے البتہ ہم ان پر آسمان سے اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھولتے ہیں۔ آج اپنی زندگیوں میں ہم دیکھتے ہیں چیزیں بہت ہیں، اسباب بہت ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے بے برکتی نازل ہو رہی ہے، تو چیزوں کے ہوتے ہوئے لوگ محتاج، غلہ بہت لیکن انسان ملک کے رہنے والے محتاج، کپڑے بہت لیکن لوگوں میں قوت خرید نہیں، چیزیں اسباب بہت لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت کا نزول نہیں ہو رہا، بے برکتی ہو رہی ہے۔ اور جب برکتیں اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں پھر لوگ دیکھتے رہ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مالوں میں، ان کی چیزوں میں، ان کی زندگیوں میں، ان کی اولاد میں اللہ برکتیں نازل فرماتے ہیں، اور یہ لوگ پھر انسانیت کی فلاح اور بہبود کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو استعمال فرماتے ہیں۔ حضرت برکت کی باتیں یہ ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور کے پاس پہنچے، سلام پیش کیا، آپ کے پاس بیٹھ گئے۔ 2 صحابہ اور بیٹھے ہوئے تھے، اب یہ 3 صحابہ ہو گئے۔ حضور کے سامنے ایک پلیٹ رکھی ہوئی تھی جس میں صرف 7 دانے کھجور کے تھے۔ کتنے بھائی؟ صرف 7 دانے۔ صحابہ کتنے ہیں بھائی؟ 3۔ جو حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے صحابہ 3، اور پلیٹ میں کھجور کے صرف 7 دانے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 صحابہ سے ارشاد فرمایا بسم اللہ پڑھو اور یہ کھجوریں کھاؤ۔ ان حضرات 3 حضرات نے بسم اللہ پڑھ کے جب کھجوریں کھانی شروع کی، اللہ نے ایسی برکت نازل فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ان کھجوروں میں ایسی برکت نازل فرمائی، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم کھجوریں کھاتے جا رہے ہیں اور منہ سے گٹلی نکال کر دوسرے ہاتھ کی مٹھی میں رکھ رہے ہیں۔ پلیٹ کی کھجوریں ختم ہی نہیں ہو رہی، ہم کھاتے جا رہے ہیں اور پلیٹ کھجور ختم نہیں ہو رہی۔ جب ہم تینوں کے خوب پیٹ بھر گیا تو میرے 2 ساتھیوں میں سے ایک ساتھی نے اپنی مٹھی کھولی اور اپنی ہتھیلی کی گٹلیوں کو گنا تو ان کے ہاتھ میں 50 گٹلیاں تھیں۔ کتنی بھائی؟ 50۔ یہ کہانی قصے سے نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ 50 گٹلیاں۔ دوسرے صحابی نے مٹھی کھولی، اپنے ہاتھ کی گٹلیوں کو گنا تو ان کے ہاتھ میں بھی 50 گٹلیاں۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی مٹھی کھول کے اپنے ہاتھ کی گٹلیوں کو گنا تو میرے ہاتھ میں 54 گٹلیاں، باقی 2 صحابہ سے 4 گٹلیاں زیادہ، 50۔ تو بھائی کتنی ہو گئی؟ 50 اور 50 کتنے ہو گئے بھائی؟ 50 اور 50 100 اور 54 یہ۔ ان تینوں حضرات نے 154 کھجوریں کھائی۔ ہاتھوں میں گٹلیاں ہیں، 154 کھجوریں کھا لی اور پلیٹ میں 7 دانے کھجور کے ویسے کے ویسے رکھے۔ یہ کہاں سے آئیں کھجوریں؟ یہ اللہ رب العزت کے غیبی خزانوں سے آئیں۔ اللہ بہت دینے والے ہیں، بہت عطا فرمانے والے ہیں۔ ہم نے اللہ سے بگاڑ کر، اللہ کے حکموں کو توڑ کر اللہ کو ناراض کر دیا، اللہ کے حبیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا۔ آج اللہ ہم سے ناراض ہو کر ہماری زندگی میں سے برکتیں نکال دیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کو اٹھا لیا۔ آج امت کا بڑا المیہ یہ ہے کہ امت اللہ کی مدد سے محروم ہو گئی۔ امت کا بڑا المیہ کیا ہے کہ امت اللہ کی مدد سے محروم ہو گئی۔ جب امت دین پر آتی ہے، دین پر چلتی ہے، اللہ کے حکموں پر اپنی زندگی کو لاتی ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اپنی زندگی کو لاتی ہے، سنتوں پر زندگی گزارتی ہے، یہ امت گزارتی ہے پھر اور دوسروں پر محنت کر کے ان کو بھی حضور کی محنت والی بناتی ہے، اللہ رب العزت ان سے راضی ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے برکتوں کے اور اپنی نصرتوں کے اور رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور اللہ کے پاس کسی چیز کی خزانے میں، اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی بھی کمی نہیں۔
بہت دیتے ہیں، بہت عطا فرماتے ہیں۔ وہی مولانا جمشید صاحب کی بات، اللہ چھپر پھاڑ کے دے اور بندہ پلہ پسار کے دے۔ اللہ دیتے ہیں، خوب دیتے ہیں۔ آج ہم نے اللہ کو ناراض کر کے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری۔